الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت 61 زیر درس ہے۔ اس آیت تک بنی اسرائیل سے وہی خطاب جاری ہے جس میں ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جا رہی ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رکھا کہ تم جو بھی کرو گے وہ اس پر گرفت نہیں کرے گا۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا حق ادا کرو گے تو وہ اپنے سارے وعدے تمہارے ساتھ پورا کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری پیٹھ پر بھی عذاب کا تازیانہ برسے گا۔ بلکہ باقی قوموں کے معاملے میں تو عام قانون جاری رہے گا، تمہارے لیے تو یہ خصوصی قانون ہے کہ اسی دنیا میں تم کو سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ جس وقت یہ لوگ صحرائے سینا میں آئے اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی نعمت عطا فرمائی تو یہ اس پر کانے نہیں رہ سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تو سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور اس طرح کی چیزیں چاہیے، کچھ منہ کا ذائقہ ہم بدلنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ہی غیر معقول بات تھی۔ یہ اگر سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفرازی عطا فرمائی ہے، ہمارے سپرد ایک مشن کیا ہے، دنیا کی تمام قوموں پر ہمیں فضیلت دی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس صحرا میں رہ کر تیاری کریں اور اس سرزمین پر اپنا غلبہ قائم کریں جسے دنیا کی تمام زمینوں میں سے ہمارے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم وہاں اللہ کا معبد بنائیں گے، اس کی عبادت گاہ بنائیں گے اور اسے توحید کے مرکز کے طور پر پوری دنیا میں اس کی دعوت کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس چیز کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اس طرح کے مطالبات شروع کر دیے۔ تب ارشاد ہوا کہ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو۔ عربی زبان میں یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک حبطہ یحبط جس سے اہبطوا کا فعل استعمال ہوا ہے، اس پر میں نے البیان میں لکھا ہے اصل الفاظ ہیں اہبطوا مصر۔ حبطہ کے معنی صرف اوپر سے نیچے گرنے ہی کے نہیں ہیں، یہ کسی منزل میں اترنے یا کسی بستی میں داخل ہونے کے لیے بھی عام مستعمل ہے۔ یعنی حبطہ چونکہ اوپر سے نیچے اترنے کے لیے آتا ہے تو جہاں یہ لفظ لوگ دیکھتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ آسمان سے اترنے کے معنی میں ہوگا۔ پرانے زمانے میں لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو بالعموم سواریوں پر ہوتے تھے، یعنی اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر سوار ہو کر جاتے تھے، وہاں جا کر اترتے تھے۔ چنانچہ داخل ہونے، کسی بستی میں آنے کے معنی میں یہی فعل استعمال ہونے لگ گیا، اور یہاں دیکھیے یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ یہی فعل ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ جب یہ آدم و حوا کے لیے استعمال ہوا تو گویا وہ آسمان سے زمین پر آئے، دراحالے کہ وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ جس باغ میں اب تم ہو وہاں سے نکلو اور خدا کی زمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، زندگی بسر کرو، اپنے لیے سامان معیشت تلاش کرو، وہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ دوسرا لفظ مصر ہے۔ مصر کا لفظ عربی زبان میں مصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایجپٹ یعنی وہ ملک جس کو ہم مصر کے نام سے جانتے ہیں، اور شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یہ غیر منصرف ہو کر آیا ہے، اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس کی تنوین کا کیا باعث ہے۔ چنانچہ عام طور پر تو لوگوں نے یہ بات قبول کر لی ہے
کہ یہ یہاں شہر کے معنی میں ہے، یعنی کسی شہر میں جا اترو، لیکن میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ مصر کا لفظ ملک مصر ہی کے لیے آیا ہے۔ یہ چونکہ غیر منصرف آتا ہے، اس لیے تنوین نے اس میں یہاں کسی مصر کے معنی پیدا کر دیے، یعنی قرآن کی بلاغت ہے کہ چونکہ مصر غیر منصرف آتا ہے، اس لیے یہاں اس پر تنوین داخل کر کے جملے میں یہ معنی پیدا کر دیے ہیں کہ کسی مصر میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مصر کو چھوڑ کے آئے ہو، جاؤ اسی طرح کی کسی جگہ پر چلے جاؤ، وہیں تمہیں یہ لہسن اور ککڑی اور پیاز ملے گا۔ یہاں کسی مصر کے معنی پیدا کر دیے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان چٹخاروں کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ کسی مصر ہی کے شکنجے میں اپنی گردن دو، وہاں یہ چیزیں تمہیں میسر ہو جائیں گی۔ یہ مطلب ہے جملے کا کہ جاؤ پھر کسی مصر ہی میں جا رہو، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ پھر آپ کسی لاہور ہی میں جا کر رہیے، وہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، دیہات میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے کسی لاہور بولا جاتا ہے یا کسی بڑے شہر کے لیے آپ اس طرح ایک طرح کی تنکیر پیدا کر کے لفظ بولتے ہیں، ایسے ہی قرآن نے اس کو استعمال کیا، اس وجہ سے یہاں اس پر تنوین آ گئی۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ یعنی یہ تو صحرا ہے، اب اس صحرا میں تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو زرخیز بنایا جائے اور یہاں پانی کا سب سامان فراہم کیا جائے اور تم کھیتی باڑی کرو۔ ایک عارضی کیمپ ہے جس میں تم اس وقت رہ رہے ہو، تمہیں تو یہاں سے تیار ہو کے فلسطین میں داخل ہونے کے لیے جانا ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ان کے بارے میں کہ سرزمین فلسطین یا قدیم زمانے میں سرزمین کنعان ان کے لیے خاص کر دی جائے، بنی اسرائیل کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اس شاخ کے لیے جو ان کے بیٹے اسحاق سے چلی، اور عرب کی سرزمین بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دی جائے۔ یہ دونوں علاقے خدا کی توحید کے مرکز ہوں گے۔ اس میں پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا، پھر بنی اسماعیل کو موقع دیا گیا کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انفرادی طور پر نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کرتا رہا ہے، ایک دور میں آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس نے امتوں کا انتخاب کیا، قوموں کا انتخاب کیا کہ اب وہ اس کا پیغام پہنچائیں، اور اس کے لیے چاہا کہ سرزمین فلسطین میں بھی اور سرزمین عرب میں بھی توحید کے مراکز بنائے جائیں، وہاں بیت اللہ، یہاں بیت المقدس، یہ دونوں عبادت گاہیں اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئیں، اور یہ تقاضا کیا گیا کہ ان عبادت گاہوں کے ذریعے سے خدا کا پیغام دنیا میں پہنچے، اور جب لوگ خدا کی بات سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو وہ ان مراکز کی طرف رجوع کریں۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جاؤ۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے مشن کو سمجھا ہی نہیں، تو اب پھر جاؤ اور جا کر کسی مصر میں جا رہو، پھر فلسطین میں اور اس عبادت گاہ میں اور اس مقصد کے لیے تمہاری کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اتنی بات یہاں مقدر ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے۔ فرمایا اور پھر کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل میں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ان پر ذلت اور پست ہمتی مار دی گئی۔ اگر عربی الفاظ کی رعایت کر کے ترجمہ کیجئے تو وہ یہ ہوگا کہ ان پر ذلت اور پست ہمتی مار دی گئی۔ گویا دیوار پر جس طرح گیلی مٹی تھوپ دی جاتی ہے، اسی طرح ان کے جرائم کی پاداش میں ذلت، بے بسی اور بدحالی ان پر تھوپ دی گئی۔ اس تعبیر کو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے، اور یہ بڑی تعبیر ہے اگر غور کیجئے، اور قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جب یہی کرتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اس میں وہی بات بتانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک منصب دیا اور اس کے بعد کھلا چھوڑ دیا۔ نہیں، جب تم نے حماقت کی، جب تم نے اس عہد کو توڑا،
اس کے بعد تمہیں سزا دی گئی، اور جب دنیا میں یہ سزا دی گئی ہے تو آخرت کے بارے میں کیسے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ وہاں تمہیں امت مرحومہ سمجھ کر بخش دیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا قانون نہیں ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، چنانچہ میں نے لکھا ہے اصل میں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کے جو الفاظ آئے ہیں ان کا مفہوم ہے اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی اپنی عنایتوں سے بہرہ یاب ہونے کے جو مواقع اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کیے، وہ اپنی نالائکیوں کے باعث ان مواقع پر لعنت اور پھٹکار لے کر واپس آئے۔ یعنی اللہ نے تو موقع دیا تھا کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں سے رحمت لے کر جائیں، لیکن وہ لعنت اور پھٹکار لے کر واپس آئے، اس کا غضب لے کر لوٹے۔ اس کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ یہ ان کے جرائم کی طرف بالاجمال اشارہ کر دیا ہے کہ ایک قوم جس کو اللہ نے اپنے مقصد کے لیے خاص کیا، اپنے مشن کے لیے خاص کیا، یہ کیوں ہوا کہ اس پر ذلت تھوپ دی گئی؟ یہ کیوں ہوا کہ وہ اللہ کی مغضوب قوم بن گئے؟ ارشاد فرمایا یہ ان نالائکیوں کی وجہ سے ہوا، اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی یہ ذلت اور مسکنت اس لیے ان پر تھوپی گئی کہ انہوں نے پے در پے جرائم کا ارتکاب کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، جرائم کا ارتکاب کیا اور اپنی سرکشی اور تعدی کے باعث ہر حد توڑ دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں تک کو قتل کر ڈالا۔ یہ آخری چیز ہو سکتی تھی، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور بڑی عنایت تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ اہتمام کیا کہ یہ پوری قوم جب ایک منصب پر فائز کی گئی ہے تو خود اس قوم کو نبیوں کی ہدایت فراہم رہے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ان کے اندر، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ ایک کے بعد دوسرا، اس طرح جاری رہا۔ معاف کیجیے۔ یہودا میں ان کے بادشاہ یواس کے حکم سے زکریا علیہ السلام کو عین ہیکل میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کیا گیا، یعنی جس جگہ قربانی دی جاتی تھی، معبد میں جو ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی اور جہاں پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جاتی تھی، اس متبرک مقام پر انہوں نے زکریا علیہ السلام کو سنگسار کیا۔ انہی کے فرما روا ہیرودیس کے حکم سے یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر اس کی معشوقہ کی نظر کر دیا گیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں اس رقاصہ نے یہ کہا کہ میں تو یحییٰ کا سر چاہتی، یعنی جب ہیرودیس بہت خوش ہوا، اس کے رقص سے بہت شاداں ہوا اور کہا کہ کیا مانگتی ہے، تو اس نے یحییٰ کا سر مانگ لیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے زوم کے مطابق سولی پر چڑھا دیا، یہ آخری جرم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر یہی نہیں، اس بدترین جرم کا ارتکاب، یعنی نبیوں کو قتل کرنے کے اس جرم کا ارتکاب انہوں نے بغیر الحق، یعنی بغیر کسی وجہ جواز کے کیا۔ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا یہ کرنے کے لیے۔ قتل نفس، پھر انبیاء علیہ السلام کا قتل، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ جواز کے۔ گویا اس جرم کی تمام سنگینیاں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی۔ قرآن نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ ان کے انبیاء کی اولاد ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کے بعد انہیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی پاداش میں انہیں پکڑا اور اسی دنیا میں ان کے جرائم کی سزا انہیں دی۔
یعنی یہ میں نے اشارہ کیا اس جانب کہ ساری فرد قرارداد جرم ان کے اس زوم باطل کی تردید میں سنائی جا رہی ہے کہ ہم امت مرحومہ ہیں، ہم بخش دیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ خدا کے وعدے ہیں، ہم جو جی چاہے کریں، قیامت میں اگر کوئی سزا ہوئی بھی تو بس تھوڑی بہت ہوگی، اس کے بعد جنت ہمارے لیے جاگیر کے طور پر خاص کر دی جائے گی۔ یہ وہ زوم باطل ہے جس کی تردید میں ان کی پوری تاریخ سنا کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تم غلط فہمی میں مبتلا کہاں سے ہوئے ہو؟ تمہیں ایک منصب ضرور دیا گیا، لیکن جب اس کے تقاضے تم نے پورے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا تمہاری پیٹھ پر برسایا ہے۔ اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لو، اس لیے جب دنیا میں یہ معاملہ رہا ہے تو آخرت میں بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے لیے دنیا میں سرفرازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے لیے پھر سزا بھی دوہری ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ کہا ہے کہ جب تم نے اس انتخاب کو قبول کر لیا ہے تو اب اگر خیر کا کوئی کام کرو گی تو دوہرا اجر دوں گا، اور اگر کسی غلطی کا ارتکاب کرو گی تو گرفت بھی دگنی ہوگی۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی؟ یعنی یہ جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی سے جو مضمون شروع ہوا تھا، اس میں جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں ان سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، دنیا میں بھی بے لاگ ہے، آخرت میں بھی بے لاگ ہے۔ یہ بات ہر اس شخص کو سمجھ لینی چاہیے جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جس قانون جس قاعدے پر بنائی گئی ہے وہ غلط بخشی کا قانون نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کو علم دیا ہے اس کے لحاظ سے مواخذہ ہوگا، جس کو جو حیثیت ملی ہے اس کے لحاظ سے اس سے پوچھا جائے گا، جس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ عفو و درگزر کے اصول بھی بالکل قطعی ہیں اور ان کے مطابق معاملہ ہوگا۔ وہ اصول بتا دیے گئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے ان کو واضح کر دیا ہے، اس میں اگر غلطی سے توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، یا کسی اللہ کے بندے کی شفاعت کا وہاں اہتمام ہونا ہے، تو سب کے قاعدے اور ضابطے طے ہیں۔ اور وہ قاعدے اور ضابطے یہ نہیں ہیں کہ آپ فلاں کے ساتھی ہیں، فلاں کے ہمدرد ہیں، فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں تو آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی، نہیں، وہ کچھ قاعدے ہیں جو بالکل متعین ہیں اور قرآن مجید اس کو بیان کر دے گا آگے چل کے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جزا و سزا کا قانون بے لاگ ہے، یعنی وہ نہ بنی اسرائیل کے لیے مختلف ہے نہ کسی بعد میں آنے والے کے لیے ہوگا۔ ہم اگر اس آیت کو اپنے ساتھ متعلق کر کے دیکھیں تو بنی اسماعیل کے لیے بھی وہی قانون ہے، ان کی دعوت پر ایمان لانے والے ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی وہی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جزا و سزا کے قاعدے دنیا میں مقرر کر دیے ہیں ان کا اطلاق بھی ہوگا، اور جو آخرت کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کا اطلاق بھی ہوگا۔ وہ لوگ جو آخرت کے معاملے کو سمجھنا چاہتے ہوں کہ وہاں کیا ہوگا، ان کو خاص طور پر سورہ توبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خدا کی دینونت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمانہ رسالت میں ظاہر ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئی، اس میں کیسے معاملہ کیا گیا، اس میں سب کے سب فریق موجود ہیں۔ مشرکین موجود ہیں جن پر اتمام حجت ہو گیا، اہل کتاب موجود ہیں جن پر خدا کی حجت پوری ہو گئی، منافقین موجود ہیں کہ جو بظاہر مسلمان بنے رہے، وہ چند لوگ موجود ہیں جن سے غلطی ہوئی لیکن وہ بہرحال خدا و رسول کے ساتھ مخلص تھے، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا، ہوا شبہ کی طرح جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جو اچھے کام بھی کرتے ہیں، سب کے سب الگ الگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ دنیا میں کر کے دکھا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اس طرح ہوگا۔ تو یہی چیز ہے جس کو یہاں بھی پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ خدا کا قانون، جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ جزا و سزا من جملہ سنن الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں، میں نے اپنی کتاب میزان میں سنن الہیہ کے زیر عنوان ان کو بیان کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جزا و سزا ہے،
اس کے مقررہ قاعدے ہیں جن کے مطابق یہ معاملہ ہوگا. یہ کوئی الل ٹپ معاملہ نہیں ہے کہ فلاں سے خوش ہوئے تو بخش دیا اور فلاں سے ناراض ہو گئے تو اس کو پھانسی چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کے پروردگار، علیم و حکیم، وہ ہستی کہ جن کے عدل پر ہم اعتماد رکھتے ہیں اور جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ ان کا قانون ہے. چنانچہ میں نے اس مدعا کو کھولا ہے قوسین میں اور یہ لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے. لہذا اب اس کے بعد اگلی بات گویا اس کے اوپر آئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ بڑی اہم آیت ہے. فرمایا کہ جزا و سزا کا قانون چونکہ بے لاگ ہے، اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں، یعنی اس وقت سامنے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے، چند صدیاں نہیں گزر گئیں، 1400 برس بھی نہیں بیت گئے، صحابہ کرام کی جماعت سامنے موجود ہے، اس کا ذکر کیا. فرمایا وہ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہو چکے ہیں، یعنی یہودیت کو اپنا دین بنا چکے ہیں، اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں، یعنی جتنی بھی مذہبی جماعتیں موجود تھیں ان سب کا نام لے کے فرمایا کہ ان سب کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے. وہ قانون یہ ہے ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے. اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے. یہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ جنت کی تعبیر ہے، یعنی وہ زندگی ان کو میسر ہوگی، وہ عیش جاوداں ان کے لیے مقدر ہوگا کہ جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، نہ اندیشہ نہ غم، ہر چیز سے بالکل بالا ہو کر وہ اللہ کی اس جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو نجات کے بارے میں جو خدا کا قانون ہے وہ یہاں بیان کر دیا، یعنی یہ بات بالکل واضح کر دی کہ نجات کا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں سے بھی نہیں. نجات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے سے ہے، اور مسلمانوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر، صابیوں کے اندر اس معیار پر جو لوگ پورے اتریں گے وہی جنت میں جائیں گے. یہ بات واضح کی ہے. اس میں اب البیان میں جو وضاحتیں کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات جو یہ فرمائی وہ یہ ہے کہ آیت 40 سے جو مضمون شروع ہوا تھا یہ اس کے خاتمے کی آیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ پوری آیت یہ در حقیقت آیت 40 سے جو مضمون شروع ہے اس کو ختم کر رہی ہے. قرآن مجید میں اس سورہ بقرہ میں اس طریقے سے گویا خطاب شروع ہوا، پھر ایک جگہ پہنچا، پھر خطاب شروع ہو گیا. تو یہاں پر آ کر گویا جو خطاب شروع ہوا تھا وہ خاتمے کو پہنچ گیا ہے. اس میں قرآن نے نہایت غیر مبہم طریقے پر، یعنی بالکل واضح طریقے پر یہ بیان کر دیا ہے، نہایت غیر مبہم طریقے پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہے یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ جو زوم باطل ہے جس میں ساری قومیں مبتلا ہوئی ہیں اور ہم مسلمان بھی مبتلا ہیں کہ مسلمان ہونا یا مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا یا مسلمانوں کا سا نام ہونا یا مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونا یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. اس کی تردید کی ہے قرآن مجید نے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی
کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہے یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، یہ کسی قوم یا کسی گروہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول بیان کر رہی ہے جس پر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ سنن بیان کر رہی ہے جس کی بنیاد پر وہ معاملہ کرے گا۔ یعنی یہاں کسی کی جانبداری کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، پورے عالم کو خطاب کر رہی ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے محض۔ چنانچہ یہ بتا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، آج ایمان لے آئے ہو، ایک جماعت بن گئے ہو، ایک گروہ بن گئے ہو، تم سے پہلے یہی حیثیت یہود کی تھی، نصارہ کی تھی، سابی بھی موجود ہیں، سب کان کھول کر سن لیں کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص ہو یا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا سابی ہے، اس بنیاد پر نجات نہیں حاصل ہوگی، اس بنیاد پر فلاح نہیں پائے گا، بلکہ اس بنیاد پر حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کو اور قیامت کے دن کو فی الواقع مانتا رہا ہے، یعنی سچا ایمان رکھتا تھا اور اس نے نیک عمل کیے ہیں۔ یعنی محض ایمان بھی کافی نہیں ہے، اس نے نیک عمل کیے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس سے کوئی بھی مستثنا نہ ہوگا۔ یہود کا یہ زوم محض زوم باطل ہے، یعنی اس سیاق میں آئی ہے نا یہ آیت، یہود کا یہ زوم محض زوم باطل ہے کہ وہ یہودی ہونے ہی کو نجات کی سند سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ایک باطل خیال ہے۔ یہ بات ہوتی تو اللہ دنیا میں بھی ان کے جرائم پر ان کا مواخذہ نہ کرتا، لہذا وہ ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب و ملت کے پیرو، ان میں سے کوئی بھی محض پیغمبروں کو ماننے والے کسی خاص گروہ میں شامل ہو جانے سے جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا۔ محض کسی گروہ میں شامل ہو جانا، محض اپنا نام اس میں لکھوا لینا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان اور عمل صالح ہی اس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔ یہ آیت اس سیاق میں آئی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کے لیے کیا معیار ہے جس پر تمہیں پورا اترنا ہے، نجات کے لیے کیا معیار ہے جس پر تمہیں پورا اترنا ہے۔ تو 3 باتیں گن کر بتا دی ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر سچا ایمان اور عمل صالح، یہی تمام پیغمبروں کی دعوت ہے۔ اگر مثبت طور پر آپ دین کو چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو سب پیغمبر جس حقیقت کی منادی کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا یہی دعوت بیان کر رہا ہے، ایمان، اللہ پر سچا ایمان، اچھا عمل، اور یہ احساس کہ مجھے ایک دن اسی عمل کی بنیاد پر خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس میں مختلف گروہوں کے نام آئے ہیں، مسلمانوں کا تو معاملہ واضح ہے، یہ فرمایا ہے کہ والذین ہادو، جو یہودی ہوئے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں والذین ہادو۔ اہل عرب ہادہ یہود کا فعل جس طرح رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اسی طرح یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ یعنی یہ فعل ایک اور معنی بھی رکھتا ہے، رجوع کرنا، توبہ کرنا، ہادہ یہود، بالکل اسی طریقے سے اسی فعل کو عربوں نے یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے یہ لفظ اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں بلکہ عربی زبان کے ایک عام لفظ کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ جو لوگ زبان اور اس کے اسالیب جس طرح وجود میں آتے ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے ایک غلط فعل استعمال کر دیا ہے۔ عرب بولتے تھے، قرآن مجید عربی مبین میں ہے، انہوں نے اس فعل کو اس معنی میں استعمال کیا، اس وجہ سے قرآن نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہود کو یہ نام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسبت سے ملا، یعنی نام کی تاریخ یہ ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے یہودا بڑا بیٹا ہے اور اسی کی نسبت سے یہ نام ملا ہے۔ اور ان کا یہ نام جس طرح کے بعض لوگوں نے سمجھا ہے، یعنی اب یہودا کا نام کہاں سے ہوا، یہ یہو اور زا سے مرکب نہیں ہے، بعض لوگ اس کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک ہی لفظ ہے جس کا مادہ ہا واو دال ہے، اور اس کے تسمیہ میں حمد و طاعت کا مفہوم ملحوظ ہے۔
یعنی گویا ایک مادہ ہے عربی زبان کا اور قدیم عبرانی میں بھی ہے، جس میں طاعت اور حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کے سامنے سرفکندہ رہنا، یہ مفہوم ہے۔ اس کی تفصیل اگر کوئی شخص چاہے تو امام حمید الدین فرائی کی کتاب مفردات القرآن میں دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے ان لفظوں پر بحث کی ہے، اور اس تفصیل کے ساتھ اگر ان کو سمجھنا مقصود ہو تو اہل علم ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں۔ ان میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس معاملے میں مستشرقین نے بعض اشکالات پیدا کیے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرا نام نصارہ کا ہے، یعنی مسلمان، اور پھر والذین ہادو، اور پھر بن نصارہ۔ اس پر میں نے لکھا یہ نصران کی جمع ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرو شروع میں یہی کہلاتے تھے۔ ان کے خلیفہ برحق شمون کے پیرووں نے اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کیا، سینٹ پال نے۔ البتہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں جس طرح دوسری بدعتیں داخل کیں، اسی طرح اس نام کو بھی ان کے لیے ایک تحقیر کا لفظ بنا دیا۔ لیکن یہ بالکل قطعی ہے کہ مسیحی متقدمین اپنے لیے یہی نام پسند کرتے تھے۔ یعنی مسیحیوں کے ہاں ایک تو متقدمین ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جو لوگ ان کے پیرو ہوئے، جن میں سیدنا شمون کو ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، انہی کے پیرو ہیں جو عرب کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہ سینٹ پال کے پیرو نہیں تھے۔ ان کے ہاں یہی لفظ پسند کیا جاتا تھا۔ امام فراہی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں اس لفظ پر بھی مفصل بحث کی ہے، تفصیل کے طالب اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ بہت تفصیلات ہیں، اس لفظ کی بھی ایک تاریخ ہے، ان کی اس کتاب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا گروہ یا تیسرا مذہبی فرقہ جس کا ذکر ہوا ہے وہ سابعین ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ کوئی قدیم مذہبی فرقہ ہے جس کا وجود قرآن کے زمانہ نزول میں بالکل معروف تھا۔ قرآن مجید نے جیسے ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ صبا کے معنی طلوع ہونے کے آتے ہیں، اس وجہ سے امام فراہی کے نزدیک یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ یہ لوگ غالباً اپنی ستارہ شناسی اور علم نجوم میں مہارت کے باعث سابعین کے نام سے موسوم ہوئے۔ قرآن نے یہاں ان کا ذکر جس طرح کیا ہے، اس سے یہ بات البتہ واضح ہے کہ یہ دین حق کے پیرووں ہی کا کوئی گروہ تھا۔ یعنی جس طریقے سے مسلمانوں، نصارہ اور یہود کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے، اس سے واضح ہے کہ یہ دین حق کے پیرووں ہی کا کوئی گروہ تھا جو یہود و نصارہ کی طرح بعد میں گمراہ ہو گیا۔ متقدمین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض انہیں اہل کتاب کا ایک فرقہ اور بعض سیدنا ابراہیم کے پیرو قرار دیتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی ابتدا میں سابعین کہتے تھے۔ امام فرائی کا خیال ہے کہ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر نماز کی عبادت بہت زیادہ تھی۔ مشرکین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتے تو خیال کرتے کہ یہ بھی سابی ہو گئے ہیں۔ بعض مستشرقین کا بیان ہے کہ اس فرقے کے کچھ لوگ اب بھی عراق میں دیکھے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ انہیں حضرت یحییٰ کی امت کہتے ہیں۔ یہ مختلف نقطہ نظر ہیں جن کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ تاہم ان کی کوئی مستند تاریخ چونکہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں اعتماد کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ یعنی ہم پورے اعتماد کے ساتھ ان آراء میں سے کسی کی تائید تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ یہ اہل حقیقہ کوئی گروہ تھا جو بعد میں گمراہیوں میں مبتلا ہوا۔ قرآن مجید نے انہی گروہوں میں جو ہمارے ہاں الہامی مذہب کو ماننے والوں کے معروف گروہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ان کو بھی شامل کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ خواہ یہ ہوں یا مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی، نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار طے کر رکھا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہی نجات پائے گا۔ اس آیت میں کچھ اور مباحث بھی ہیں،
اگلی نشست میں ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ ان آیات کا سارا ترجمہ سن لیجئے۔ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ اس سے واضح ہے کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ لہذا وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔